زائمہ آپ نے پچھلے لیکچر لیے ہیں؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں پھر ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آئی تھنک سو ربیع الاول کی آج 6 ربیع الاول ہے آئی تھنک سو، تو آج ہماری آلموسٹ 6 یا 7ویں کلاس ہی ہے سیرہ کی۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں امپورٹنٹ ایونٹس پروفٹ ہوڈ کے ٹائم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ضروری، زیادہ امپورٹنٹ جو واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہے، نکاح کا، کہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ اب حضرت خدیجہ جو تھی بہت جو ہے وہ ایک امیر خاتون تھی اور شادی شدہ نہیں تھی، مطلب کہ اس ٹائم پہ شادی شدہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور عمر بھی ان کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، اور وہ ایک جو ہے نا لائک آدمی جو ہے وہ ہائر کرتی ہوتی تھی کہ ان کا جو بزنس وغیرہ ہے اس کو سنبھالے، اور تجارت وغیرہ کے لیے، یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے آدمی ہائر کرنے ہوتے تھے، کیونکہ لائک مکہ کے جو لوگوں کی تجارت ہوتی تھی نا وہ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ یمن اور شام میں جا کے وہ چیزیں اپنی بیچتے اور خریدتے ہوتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اسی کا یہ بیک گراؤنڈ اسی کے حوالے سے، یہ تجارت کے حوالے سے، اور یہ کمپلیٹ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک سینری، ایک جو ہے نا ہمیں ایک ڈسکرپشن دی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو سردیوں میں سفر کرتے ہوتے تھے، گرمیوں میں سفر کرتے تھے، یمن میں کرتے تھے، شام میں کرتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کام کے لیے ہائر کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں، اور حضرت خدیجہ بہت سارے پہلے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کام کر چکی تھی، مطلب کوئی اتنا انہیں نا وہ ٹرسٹ نہیں تھا کہ کوئی ایماندار شخص نہیں ملتا تھا تجارت کی گھر سے۔ سو حضرت خدیجہ یہی چاہتی تھی کہ کوئی بہت زیادہ ٹرسٹ وردی شخص ملے۔ اب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آفر کی اس کام کی، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا، ٹھیک ہے، جس کا نام میسرہ تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو میسرہ ہے یہ گئے شام میں حضرت خدیجہ کا جو کاروان ہے، قافلہ ہے، وہ لے کر، اور جب واپس آئے تو وہ حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ جو ساتھ گیا تھا، اس نے آ کے ساری رپورٹ حضرت خدیجہ کو بتائی کہ یہ بہت ہی زیادہ ایماندار ہے، بہت زیادہ سچا ہے اپنے معاملات میں، مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے آ کے کافی تعریف کی۔ تو کنکلیوڈ کرتے ہیں بات کو، لائک اس میں اور بہت ساری واقعات ہیں ان کے سفر میں، کیا کیا ہوا، راہب ملا، اور پھر جو معجزات ہوئے سفر کے دوران، تو وہ سارے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم شارٹ جو ہے نا ایک کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹرسٹ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو دیکھ کے، ان کی جو ہے نا بارے میں سن کے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ایک امیر خاتون تھی، تو حضرت خدیجہ نے مطلب کہہ دیا کہ میں جو ہے نا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا، ڈائریکٹ نہیں بلکہ آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ چچا کے تھرو پیغام بھجوایا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم پہ ایج 25 تھی اور حضرت خدیجہ کی ایج 40 تھی. تو 15 سال کا مطلب ویسے تو ایج ڈفرینس تھا. حضرت خدیجہ مطلب سینئر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں تب تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی، اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاتون جنت ہیں، سید سردار ہیں خواتین کی جنت کی، تو وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خدیجہ کے بطن سے ٹوٹل 6 جو ہے نا وہ جو ہے بچے پیدا ہوئے تھے. ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قاسم اینڈ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت فاطمہ جو ہے انہی سے ساری آگے نسل آل جو ہے وہ کنٹینیو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تھرو یعنی آگے پورا سلسلہ حسن، امام حسین، اور ایک لینیج کنٹینیو رہی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے ہوتے تھے، مطلب اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی، اس دنیا کے جانے کے بعد بھی، حضرت خدیجہ کی جو ہے نا اکثر وفاداری کا جو ہے نا وہ اظہار کیا کرتے تھے. بہت دفعہ ان کا نیم مینشن کر کے، بہت دفعہ انہیں جو ہے نا وہ ان کا ذکر کر کے. اور یہ چیز بعض کا جو ہماری باقی ہیں امہات المومنین ہیں، جو باقی بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یہ جیلسی بھی جو ہے وہ جیلسی کا فیکٹر بھی آ جاتا تھا. تو آپ اس چیز کو لے کے کہ یہ خدیجہ کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتنی رسپیکٹ اور اتنا لو اور اتنی تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ کی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت وہ تھیں کہ وہ انہوں نے اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا جس ٹائم پہ باقی سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی تھی، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا. خدیجہ وہ تھی کہ جنہوں نے یقین کیا تھا. اور یہ بات ایک درد سے جو گزرا ہے، مطلب یہ جو درد ہے نا کہ لوگ آپ کی بات کو ماننے نہیں، لوگ آپ کی بات پہ یقین نہ کریں، اور سارے آپ کو جھٹلا رہے ہوں، سارے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، سارے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں، کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو، بلکہ آپ کے جانی دشمن بن جائے. اس ٹائم پہ جو شخص سپورٹ کرتا ہے نا، مطلب انسان اس شخص کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے. تو حضرت خدیجہ واحد وہ تھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی کہا کہ مطلب ان پہ ایمان لے آئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ہی دعوت دی، تو پہلی دفعہ سب سے پہلے دعوت حضرت خدیجہ کو ملی تھی. حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ سے بھی مطلب ان کے بعد جو ہے محبت کرتے ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ کو بعض اوقات جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ جیلس فیل کرتی تھی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں میں سے کسی بیوی سے بھی جو ہے نا وہ جیلس نہیں ہوتی ایکسیپٹ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے مطلب انہیں دیکھا بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی جانور ذبح کیا ہے، کوئی بھی بکری بھیڑ کچھ بھی، تو اسے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو دوستیں ہوتی تھیں ان کی طرف جو ہے نا وہ جانور کا گوشت جو ہے نا قربانی کے جانور کا وہ بھجوایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو فرینڈس تھیں اور ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کا بھی خیال رکھتے تھے. تو یہ حدیث ایسی کنٹینیو ہے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ غصہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جو حضرت خدیجہ سے میں محبت کرتا ہوں، مطلب جو خدیجہ کے لیے میری محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ مطلب میں نے خود سے نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا نیم مینشن کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اپسیٹ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
رسپونڈ کیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور خدیجہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں اس پہ کنٹرول نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے، مطلب میرا اس پہ بس نہیں چلتا، تو اللہ نے جو ہے نا خدیجہ کی جو محبت ہے وہ میرے دل میں رکھی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے احمد کی، اور امام احمد سے، اور جو سنن ترمذی ہے اس میں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر اوقات مطلب گھر سے نکلتے وقت حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ بہت ایک امیزنگ بات ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی پہلی خاتون سے محبت کرتے تھے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی تعریف کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار کرتے تھے، اور ان کا فرینڈز کا بھی خیال رکھتے تھے ان کی، تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بولا کہ مطلب وہ تو آپ ایج میں بھی آپ سے بڑی خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان سے بہتر آپ کو ریپلیس مطلب کر دیا نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ریپلیسمنٹ آپ کو پرووائڈ کر دی ہے کہ جو ان سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غصہ ہوئے اور کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں جب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، اور اس وقت انہوں نے مجھے سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اور اس وقت انہوں نے مجھے جو ہے وہ میرے لیے وہ سکون کا ذریعہ بنی جب لوگوں نے مجھے بے سکون کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کے بطن سے جو ہے وہ اولاد دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کچھ بھی حضرت خدیجہ کے اگینسٹ سنتے تھے بہت غصہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ تھا کہ ان کی وفا کا لیول تھا کہ لائک ان کے جو قریبی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، کہ اب ہوا کیا کہ لائک یہ وہ سال تھا کہ جس ٹائم نا مطلب جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مطلب جو ایک دنیاوی ریلیشن شپ تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمیشہ جو ان کی پرانی دوستیں تھیں، پرانے جو رشتہ دار تھے، مطلب ان کو یاد رکھتے تھے ہم۔ اور اب دیکھیں آپ اسی سال اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب اب آپ نے یہ واقعہ سن کے لائک اب امیجن کریں کہ واقعی جس کا دل تھوڑا سا بھی نرم ہو یا جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے نا، وہ یہ واقعات سن کے واقعی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ ایک دفعہ ہوا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطلب وفات کا وقت قریب تھا، مطلب دنیا سے جانے کا ٹائم آ چکا تھا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جو کچھ آخری چیزیں کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ اپنے دوست کی قبر پہ گئے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ وہ 70 صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل ہوا کہ لائک وہ بھی یہ دنیا چھوڑنے والے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کی قبروں پہ گئے اور ان کے لیے دعا کی، اور یہ آتا ہے روایات میں کہ اس دعا میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو بہت زیادہ مس کر رہے تھے، بہت زیادہ مس کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے نا انہیں جنت میں دوبارہ اکٹھا کریں۔ تو اتنا مضبوط ریلیشن شپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھولے کہ جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ کبھی بھی جو ہے وہ آتا ہے روایت میں کہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا ان کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ان سے دعا مس ہوئی حضرت خدیجہ کے لیے، اور اسپیشل ان کا نیم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعا کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اسپیشل پرسن تھی۔ ایک دفعہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ جب زندہ تھی نا حضرت خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کبھی جو ہے نا خدیجہ آنے والی ہے، تو وہ آپ کے لیے نا کچھ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ تو جب وہ آئے نا
تو انہیں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی طرف سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ, مطلب اتنا بڑا لیول, ایک فیمیل کو, ایک وومن کو اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہا ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا لیول ہے. تو ساتھ ہی سے جبریل کہتے ہیں کہ جبریل کی مطلب میری طرف سے بھی جو ہے نا سلام دیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا حضرت خدیجہ جب آئیں انہیں بتایا, اور پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ انہیں خوشخبری دیجیے گا جنت کی. تو مطلب وہ ہستی ہیں کہ انہیں زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, یہ دنیا کی, پوری دنیا کی, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی خواتین آئیں گی ان میں سے 4 خواتین یعنی پوری دنیا کی خواتین سے عظیم ہیں. یعنی کہ جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان سب میں سے 4 خواتین سب سے جو عظیم ہیں وہ یہ 4 ہیں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویسے. ایک مریم بنت عمران یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ. ایک خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ. تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی جو دنیا کی عظیم ترین خاتون ہے, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھے نمبر پہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. تو یہ 4 دنیا کی عظیم ترین خواتین ہیں. یعنی یہ آپ کی سیلیبریٹیز ہونی چاہیے, یہ آپ کے رول ماڈلز ہونے چاہیے, بیکاز پوری دنیا کی خواتین سے یہ خواتین عظیم ہیں. یہ خواتین یعنی دنیاوی لحاظ سے, اخروی لحاظ سے, ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرا. اور ان سب میں سب سے جو بڑا لیول ملا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب, اور یاد کرو مطلب کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پیوریفائی کیا ہے اور آپ کو دنیا کی تمام خواتین کے مقابلے میں چنا ہے, مطلب آپ کو پریورٹی دی ہے دنیا کی خواتین سے زیادہ. تو یہ مطلب کہ سب سے عظیم خاتون تھیں حضرت مریم قرآن کی روح سے. دوسرے نمبر پر خدیجہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور تیسرے نمبر پہ فاطمہ بنت محمد, اور چوتھے پہ آسیہ. اب یہاں پہ جو 4 یہ دنیا کی عظیم ترین خواتین ہیں, 4 کا تعلق نبی کے ساتھ ضرور ہے. ٹھیک ہے, حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور حضرت فاطمہ کا باپ بیٹی کا ریلیشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے نا, والد تھے, اور حضرت خدیجہ بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ. یعنی اس 4 جو دنیا کی عظیم ترین خواتین ہیں, 4 جو ہے نا نبی کے ساتھ 4 کا لنک ضرور تھا. اب یہاں پہ لائک ایک جو ہے وہ, بٹ اس کو ہم چلے تھوڑا بہت ڈسکس کر ہی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی 25 سال کی عمر کو پہنچے اور ان کی سیرت میں ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انوائرمنٹ میں تھے کہ جو بہت زیادہ جس میں فحاشی تھی اور بے حیائی تھی. اور یہ مطلب پوائنٹ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں بیکاز کچھ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں, مستشرقین جنہیں کہتے ہیں, جو کہ اسلام کے پروفیشنل اینیمیز ہیں, ٹھیک ہے, لائک وہ اس چیز کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لائک ہی واز اے نعوذ باللہ وومنائزر, کہ وہ جو ہے نا خواتین کی انہیں جو ہے نا بڑی ایک لسٹ تھی, نعوذ باللہ. یہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ذاتی زندگی کو وہ ذاتی زندگی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرج لائف ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. مطلب کبھی حضرت عائشہ کو کی ایج کو اٹھا کے ایشو بنا لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے 12 سال کی خاتون سے جو ہے نا وہ لڑکی سے شادی کر لی, اور کبھی جو ہے وہ لائک حضرت جو ہے وہ خدیجہ کو لے کے, اور اس طرح مطلب انہوں نے بہت زیادہ ایشو ہے. اب اس میں پہلا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تک پہنچے ہیں اور ایسے انوائرمنٹ پہ ہیں جہاں پہ زنا عام ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے
جس میں وہ 4 طرح کے تعلقات ایکسپلین ہوئے کہ عرب میں یعنی اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے 4 طرح کے تعلقات مرد و عورت میں پائے جاتے تھے. ایک تو جو ٹریڈیشنل میرج ہے یہ تھی. دوسری جو ہے کہ لائک ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں یہ طوائفوں والا سسٹم ہے، یہ جو ہے نا طوائف ایک خاص ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سٹی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جو بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس گندے کام میں، برے کام میں، وہ ادھر جا کے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ برا کام لائک کر کے آتا ہے. اور پھر ایک طرح کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں تھا اس ٹائم پہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ 10 آدمیوں کے گروپ کے ساتھ سوتی تھی اور سب اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور اگر اس کو پریگننسی ہو جاتی تھی اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جو عورت ہے وہ ان 10 میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتی تھی کہ یہ تمہارا بچہ ہے. اور چوتھا جو طرح کا ریلیشن تھا اس میں مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی خود اپنی بیوی کو ایک سردار یا ایک جو ہے نا وہ معزز جو ان کے علاقے میں سمجھا جاتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا یا جو ایک معزز یا سردار ہوتا تھا، اس کے ساتھ خود ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ جا کے سو رات گزارو تاکہ جو ہماری اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک معزز سردار سے پیدا ہو. تو نعوذ باللہ لائک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں سن کے کہ اتنی جہالت میں عرب اس ٹائم پہ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گندے معاشرے میں رہ رہے ہیں، 25 سال زندگی گزار دی ہیں، لیکن 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی کام کی طرف دیکھا تک نہیں. ٹھیک ہے، سو لائک اگر ان کے اندر نعوذ باللہ نبوت سے پہلے اس طرح کی بھی، نبوت سے پہلے بھی اس طرح کی بھی کوئی بھی خواہش ہوتی تو ہمیں ان کی زندگی میں ضرور ملتا کہ لائک وہ ان کے اندر لسٹ والا پہلو تھا ہی نہیں کہ وہ وومنس کے پیچھے اور یہ ان جو ہے نا وہ چکروں کے پیچھے لائک اپنی جو ہے وہ جوانی کے سال ضائع کریں. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی نکاح کیا تو اس میں جو حضرت خدیجہ کی عمر تھی، ہم نے دیکھا 15 سال یعنی کہ ایج کا ڈیفرنس ہے، اور اس کے علاوہ وہ ڈائیورسڈ وومن تھی، یعنی پہلے آلریڈی شادی ہو کے طلاق ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنو ہاشم کے ایک بہت جو ہے نا ایک معزز قبیلے سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کوئی بھی خاتون چوز کر سکتے تھے، کسی نے بھی انکار نہیں کرنا تھا رشتے پہ. ٹھیک ہے، تو اگر وہ مطلب انہیں ان چیزوں کی خواہش ہوتی یا ان چیزوں کو وہ امپورٹنس دیتے تو وہ تو کسی بھی خاتون کو چوز کر سکتے تھے نا. انہوں نے کریکٹر کو پریفر کیا کہ حضرت خدیجہ سے ہی انہوں نے شادی کی، بیکاز حضرت خدیجہ کریکٹر وائز سب سے اسٹرانگ تھی. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی 25 سال زندگی کے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور آگے 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جیسے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی 2-3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. اس کے بعد کے جو لائک 10 سالہ ڈیوریشن ہے اس کے اندر باقی ساری شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی یعنی حضرت خدیجہ کے بعد کے انتقال کے بعد 2-3 سال گزر جانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نیکسٹ شادی کی وہ بھی ایک بیوہ سے کی. ٹھیک ہے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. ٹھیک ہے، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی اس لیے کی کیونکہ وہ حبشہ میں تھیں، اور جب وہ مکہ میں آئیں تو ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کے پاس کوئی اور تھا نہیں کہ جو ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کر لیا تھا. اور حضرت سودا کی ایج بہت زیادہ تھی، مطلب کوائٹ اولڈ، اسی لیے مطلب جب مدنی زندگی کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سودا نے جو اپنے حصے کی بھی یعنی وہ رات تھی وہ بھی حضرت عائشہ کی طرف یعنی شفٹ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ میرے حصے کی بھی جو ہے نا وہ لائک ٹائم وہ حضرت عائشہ کو آپ دے سکتے ہیں، بیکاز ان کی عمر زیادہ تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں زیادہ، ان کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ان نے جو بھی لائک جو بھی شادی کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں وحی کی کہ اس
نیکسٹ مطلب شادی جو ہے وہ اس خاتون سے یا اس خاتون سے ہوگی. پھر اسلام کی بھلائی کے لیے ساری شادیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی شادیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی خواہش کی بیس پہ نہیں کی. ساری کی ساری اللہ کے حکم سے, ساری کی ساری جو ہے وہ اسلام کی بھلائی کے لیے, اتحاد کے لیے, دو قبائل کے درمیان اتفاق کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں کو, تو اس کے لیے شادی کی. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے مطلب جب مسلمان یہ بات کرتا ہے نا, تو کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی ایج میں شادی کی, اور حضرت عائشہ کی ایج کو پھر بڑا کرنے کی مطلب بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے مطلب مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی شادیوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور یہ نا میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ منافق کی پکی نشانی ہے. ایک منافق کی نا پکی نشانی اگر آپ نے ڈھونڈنی ہو نا, تو وہ حضرت عائشہ کو ڈسکس کرے گا, ان کی ایج کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں جو میرج لائف ہے اس پہ بات کرے گا. جب بینگ اے مسلم ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے منہ سے ایک کلام بھی نہیں نکالتے جب تک اللہ نے کہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل وہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دیتے تھے. تو جب بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شادیاں کی, تو پھر تو کوئی دوسری بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے, چاہے ہماری طرف سے چاہے 5 سال کی بچی سے کی ہو. جب اللہ نے حکم دیا تو پھر تو کوئی دوسری بات بنتی نہیں ہے نا. جب یا تو یہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا, تو پھر تو ہم چلے کوشچن اٹھاتے اچھے بھی لگیں, لیکن پھر بھی کوشچن نہیں بنتا کہ ایک نبی کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حکم دیا ہوتا ہے کہ نبی جیسا مطلب نبی کے اوپر سوال نہیں اٹھا لینا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہے نا, اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا, اور خواب میں حضرت عائشہ سے شادی کا اشارہ دیا گیا تھا, تو حضرت عائشہ سے اس طرح شادی ہوئی تھی. اور اب جو بھی اس پہ بات کرے نا کہ حضرت عائشہ کی اتنی تھی یا اتنی تھی, تو وہیں پہ آپ نے سمجھ آنا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے دل میں نفاق ہے. کہ آپ کو کیا پڑی حضرت عائشہ کی عمر کو ڈسکس کرنے کی, جب اللہ نے کہا کہ شادی کرنی ہے تو چاہے 5 سال ہو, چاہے 10 سال ہو, چاہے 20 سال ہو, جتنی بھی عمر ہے, ہمیں اس سے کیا مطلب. یہ ٹاپک ڈسکشن میں ہی کیوں آنا چاہیے نا, ڈسکشن میں ہی نہیں آنا چاہیے یہ ٹاپک. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ کچھ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو تھے ان کے جانے کے بعد ان کی جو ہے نا ازواج سے کی, کہ کیونکہ اپنے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال ہوتا تھا. تو جب یہ سچویشن ہوتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کی جو زوجہ ہے ان کا خیال رکھنے والا یا ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف کہہ لیں گے اشارہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ جس کا کہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی شادی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو باقی صحابہ تھے ان کے جانے کے بعد بہت دفعہ ایسے ملتا ہے کہ ایک صحابی کی وفات کے بعد ان کی جو بیوی ہے ان کا نکاح کسی اور صحابی سے ہو گیا یا کسی بھی اور سے کر دیتے تھے. تو اسلام میں جو شادی ہے نا وہ لسٹ کے لیے یا وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. شادی کو نا ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب آدھا ہمارا ایمان ہے, آدھا دین ہے, کہ شادی کو ہم اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں, اور آدھا دین مطلب اتنی بڑی بات ہے. تو آدھا دین ظاہری بات ہے ہماری خواہشات پہ تو نہیں ہے, ہماری لسٹ پہ بیس تو نہیں ہو سکتا. تو شادی کا جو مقصد اسلام میں ہے نا وہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, اگلی نسلوں کو نیک بنانا ہے, معاشرے کو بہتر کرنا ہے. یہ شادی کے پرپزز ہیں. شادی کے پرپزز یہ نہیں ہے کہ دو خوبصورت لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے اور شادی کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی جو ہے نا وہ خواہشات وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, اولاد جو ہے پھر ہو جاتی ہے. تو وہ ایک اپنی جگہ, لیکن اصل پرپز شادی کا معاشرے میں بہتری لانا, معاشرے کی جو گائیڈ لائنز ہیں معاشرے میں مطلب ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا, اور پھر تقوی پرہیزگاری میں بڑھنا, اپنے دین کو مکمل کرنا, اور پھر جو ہے نیک اولاد کو پروان چڑھانا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا زیادہ جو بچے پیدا کرنے والے خاتون ہوں مطلب اس کو پریفر کیا جائے شادی کے لیے, بیکاز قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی تعداد کی وجہ سے مطلب
باقی امتوں پر فخر کروں گا. تو ایک تو یہ بھی پہلو کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بڑی ہوگی ظاہری بات ہے نیکی کے لحاظ سے کہ نیک امت ہو. یہ نہیں کہ اب بچے پیدا کری جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے, تو ایسی امت پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہم نے شرمندہ کرنا ہے کہ ہم جیسی امت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تو نہیں ہوگا, شرمندگی ہوگی نا, ندامت ہوگی کہ یہ میرے بعد انہوں نے دین کا کیا حال کر دیا. تو وہ امت کہ جو واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, صحابہ کی تعلیمات کو, اہل بیت کی تعلیمات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر چلنے والی امت, اور ایک ایک جو ہے وہ قدم جو ہے وہ یہ سوچ کر رکھنے والی کہ اس قدم کے اٹھانے سے اللہ تعالیٰ تو نہیں ناراض ہوگا. تو ایسی امت یعنی نیک امت, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بچے پیدا کرنے ہیں بس اور یہ تعداد زیادہ ہوگی, یہ والی امت نہیں. تعداد سے مراد نیک امت کی تعداد, ٹھیک ہے. تو اس لیے یعنی اسلام میں شادی کا پرپز ہی کچھ اور ہے کہ تقوی, پرہیزگاری, معاشرے میں اچھائی پھیلانا, معاشرے میں جو ہے وہ معاشرے کو اچھی آگے آنے والی جنریشن بنا کے دینا. تو یہ سب شادی کے کچھ پرپزز ہیں. اور پھر ایک اور بھی بڑا پرپز کہ دین کا بہت سارا حصہ ہمیں ازواج مطہرات کے تھرو پہنچا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف ہے نا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات ان کی بیویوں سے ملی ہے نا. تو اگر ایک ہی بیوی ہوتی فار ایگزامپل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف کے معاملات ہیں وہ ہم تک ویسے نہ پہنچتے, اور وہ جو ہے اتنے ہم ان کو اتھینٹک بھی نہ مانتے, بیکاز صرف ایک پرسن سے یا ایک وہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ سے وہ روایت ہوتے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے اوپر معلومات ایک ہی روایت ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ سے بھی روایت ہے, اس زوجہ سے بھی, اس زوجہ سے بھی, تو وہ بات ایک زیادہ پکی ہو جاتی ہے نا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیں کہ دین کا بہت بڑا حصہ کہ احادیث کہ احادیث حضرت عائشہ کو ایٹ اے ٹائم دیکھے کہ کتنی زیادہ ہمارے جو کہہ لیں کہ اب میرے ایگزیکٹ فگر نہیں آ رہا مائنڈ میں کہ کتنی جو ہے نا احادیث حضرت عائشہ کی وجہ سے ہم تک پہنچی. کہ حضرت عائشہ نہ ہوتی تو ہمارے جو فقہی معاملات ہیں وہ تو بالکل بھی ہم تک ویسے نہ پہنچتے. کہ حضرت عائشہ سے جتنی بھی احادیث ہیں نا روایت, زیادہ تر سے ہم فقہ کے احکامات لیتے ہیں. تو ہمارا فقہ, ہمارے جو احکامات ہیں, اگر فار ایگزامپل زیادہ شادیاں نہ ہوتی تو ہم تک وہ بھی جیسے فیمیلز کے مسائل ہیں, تو اگر ایک ہی زوجہ ہوتی تو سارے مطلب کس طریقے سے ہمارے اندر, جس طرح اب ایک براڈ ایک جو ہے اسپیکٹرم پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور فیمیلز کے متعلقہ مسائل اور سائنس کے ریلیٹڈ ایون زیادہ تر کوشچننگ وہ حضرت عائشہ سے تھی, کیونکہ صحابہ کرام تو اتنی کوشچننگ نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بہت کوشچننگ کرتی تھی, تو ان کی کوشچننگ کی وجہ سے ہم تک زیادہ علم پہنچا. اگر وہ کوشچن نہ کرتی تو ہم تک جو علم اتنا زیادہ پہنچا ہے نا, یہ نہیں پہنچنا تھا. کیونکہ حضرت عائشہ تو بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کچھ بھی پوچھ سکتی تھی, ٹھیک ہے. ان کو کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب ایک تو نبی اور امتی کا بھی ریلیشن ہے نا حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر جو ہے وہ میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یعنی کہ کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوتے تھے قرآن و سنت کی, تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سے کوشچن کرتی ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہے, اور یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی اگر حضرت عائشہ سے شادی نہ ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کے تھرو ہم تک دین کا بہت بڑا حصہ پہنچا ہے, ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو احادیث کے یعنی کہ نمبرز یاد ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کے ہیں, یعنی حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ روایات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو 2600 روایات یعنی کہ موجود ہیں. تیسرے نمبر پہ انس ابن مالک ہیں, اور چوتھے نمبر پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ 2200 احادیث, 2200 احادیث ہم تک حضرت عائشہ کے تھرو پہنچی. آپ امیجن کریں آج کل کی فیمیل کو تو 10 احادیث میں نہیں آتی ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ 10 احادیث بھی اورلی جو ہے نا مشکل سے یاد ہوں گی.
اور وہ یاد بھی ہوں گی تو مفہوم یاد ہوگا، ایگزیکٹ لائک پوری چین یاد نہیں ہوگی کہ یہ احادیث اس صحابی سے اس صحابی تک، اس صحابی سے اس طریقے سے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی چین پہنچتی ہے، اور ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد ہوگی، مفہوم یاد ہوگا۔ تو حضرت عائشہ کا آپ حافظہ چیک کریں، ان کی میموری کے 2200 احادیث ان سے ہمیں ملی ہیں۔ تو بہت بڑا ایک حصہ یعنی کہ فقہی احکامات کا وہ ہم تک حضرت عائشہ کے تھرو پہنچا ہے۔ تو لائک شادیوں کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ہمیں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرج لائف ہے نا اس پہ تو بات کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں اتنی بحث کرنی چاہیے، اس کو نہیں انڈر ڈسکشن لے کے آنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو ان سے اس ایج میں شادی کیوں کی، تو یہ کیوں ہے، تو وہ کیوں ہے۔ یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں جو جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جو اپنے نبی کی بات کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ کے آگے فلی سرنڈر نہیں کر سکتے۔ بھی جب یہاں پہ تو بات ہی ختم ہوگی کہ جب اللہ نے کہا ہے تو پھر وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اب اس پہ کوئی کوشچن نہیں بنتا۔ پھر ہم کعبہ کی تاریخ پہ بات کریں کہ اور اس کے علاوہ باقی بھی ازواج کی یعنی ہسٹری ہے، ام سلمہ کی، ام حبیبہ کی، تو ان کو ہم اسٹڈی نہیں کر رہے بیکاز وہ ایک باقی بھی جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، ہم صرف مطلب مین پوائنٹس ہی آگے لے کے چلیں گے۔ تو کعبہ کی تاریخ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ٹائم پہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ جو ہوا وہ یہ کہ ایک جو ہے نا طوفان نے، ایک سیلاب نے نا کعبہ کے اسٹرکچر کو افیکٹ کیا تھا۔ اب کعبہ جو ہے لائک وہ پہاڑوں کے درمیان ایسے سینٹر میں تھا، اور مکہ پہ جب سیلاب آیا، طوفان آیا، تو وہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں ان میں کریکس آ گئے تھے۔ تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ فیل کیا کہ کعبہ کو ہمیں اب دوبارہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کعبہ ٹوٹلی جو ہے نا 4 یا 5 مرتبہ ٹوٹلی بنا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک فرسٹ ٹائم یا تو مطلب ہم جیسے پہلے سٹارٹنگ والے سیشن میں کہا تھا کہ کچھ علماء کے نزدیک فرسٹ ٹائم حضرت آدم نے بلڈ کیا تھا، اور کچھ علماء کے نزدیک حضرت ابراہیم ہی پہلے تھے جنہوں نے کعبہ کو بلڈ کیا تھا۔ تو اس لیے مطلب یا تو 4 دفعہ یا 5 دفعہ، اگر حضرت آدم سے شروع کریں تو پھر 5 دفعہ، اور اگر حضرت ابراہیم سے شروع کریں تو پھر 4 دفعہ۔ تو یہ ٹوٹل یعنی کہ ان کی وہ تھی کنسٹرکشن کعبہ کی 4 سے 5 مرتبہ۔ اب لائک جب پہلی دفعہ جو پہلا گھر بنا نا اس زمین پہ وہ کعبہ ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اور یہ قرآن پاک میں آیت بھی آتی ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ مکہ میں جو ہے پہلا گھر عبادت کا وہ بنایا، اور یہ تمام جہانوں کے لیے، پوری دنیاؤں کے لیے، تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت اور ہدایت ہے۔ اور پہلی جو اب کعبہ کی ری بلڈنگ تھی وہ لائک آدم اور ابراہیم والا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا علیہ السلام۔ تو اب ہم لائک ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے جنہوں نے کعبہ بلڈ کیا، دوسرے ٹائم پہ جب کعبہ بلڈ ہوا تو یہ وہ ٹائم تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ جب مکہ میں سیلاب نے اس کو متاثر کیا کعبہ کے اسٹرکچر کو، تو اب قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے بنائیں، انہوں نے سب اکٹھے ہوئے اور جو ہے نا اس کا اسٹرکچر یعنی کہ پہلے کعبہ کی عمارت یعنی پرانے جو تھی اس کو توڑا، اور پھر جو ہے وہ نئی جو ہے اس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب لائک چاہے وہ مشرکین تھے، آپ امیجن کریں کہ وہ مشرکین ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ کعبہ کو گرانے لگے تھے نا، حالانکہ ایک اچھے کام کے لیے گرانے لگے تھے کہ دوبارہ نئے سرے سے بنائیں گے، ایک مضبوط بنائیں گے، اس ٹائم پہ بھی ان کے دل ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم پہ جو ہے نا لائک عذاب نہ آ جائے، اور سارے دیکھ رہے تھے کہ سٹارٹ کون کرے گا اس کام کو۔ لائک پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پہلا ہوں گا جو کام کرے گا، اور پھر انہوں نے اس شخص نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مل کے صبح سویرے آیا اور کام جو ہے اس نے سٹارٹ کر دیا کعبہ کی بلڈنگ کا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ تھے، مطلب ایسے جاہل لوگ تھے کہ کعبہ کو گرا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہے نا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہم صرف بھلائی چاہتے ہیں۔ مطلب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ وہ بتوں کو پوج رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنے غلط ایک عقائد ان کے اندر آ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پریشان ہوئیے گا۔ ایسے مطلب پاگل جاہل جڈ قسم کے لوگ تھے،
تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، مطلب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ جانتا ہے. تو ایون دو دے بلیوڈ ان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں نا وہ نہیں انہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے، انہیں نہیں کلیئر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں. تو اب وہ کعبہ کی دیواریں مطلب انہوں نے گرا دیں، اور پھر جو ہے اسی ٹائم پہ نا مکہ کے قریب ہی جو بحر احمر ہے وہاں پہ ایک جو رومی کشتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے کریش ہوئی تھی. تو اب وہاں سے اس کشتی سے وہ کچھ لکڑیاں لے کے آئے، اور اسی شپ کے اوپر جو ہے نا رومی ایک معمار بھی تھا. ٹھیک ہے، معمار جو کہ یہ بلڈر ہوتا ہے، تو اس کو بھی ساتھ لیا ہے ہیلپ کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کعبہ کی چھت تیار کی گئی لکڑی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ لکڑی کے جو انہوں نے اس کشتی سے لی تھی. لیکن قریش کے جو لوگ تھے وہ انہیں پتہ تھا کہ جو سود والا پیسہ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کعبہ کی ری بلڈنگ میں جتنا بھی پیسہ لگے گا وہ ہم حلال لگائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم اپنا حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے. مطلب حرام کما بھی رہے ہیں، انٹرسٹ والا لے بھی رہے ہیں، لیکن اتنی کامن سینس ان میں تھی کہ یہ والا پیسہ کعبہ کی ری بلڈنگ میں نہیں لگانا. ٹھیک ہے، تو حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب وہ جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے کہ شادی کی جو مطلب ٹائپس ایگزسٹ کر رہی تھی عربیہ پہ، تو ایک لائک یہ بھی ان کا پروفیشن تھا کہ اس میں جو آدمی ہوتے تھے نا وہ غلام جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کرتے تھے، اور پھر انہیں جو ہے نا انکم جنریٹنگ سورس کے طور پہ رکھتے ہوتے تھے کہ لائک ان کو بیچتے تھے، تو اس طریقے سے وہ پیسہ لیتے ہوتے تھے. اور یہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو ایسے ہر قسم کے پیسے کو انہوں نے کعبہ کی ری بلڈنگ میں نہیں لگایا. ٹھیک ہے، انہوں نے کعبہ کی ری بلڈنگ میں سارا جو ہے وہ اصل پیسہ لگایا. اب یہ جو بات ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ سنیں گے کہ کعبہ کی جو اصل شیپ ہے وہ ریکٹینگولر شیپ ہے. اب تو اسکوئر شیپ میں ہم دیکھتے ہیں نا کعبہ، لیکن کعبہ کی جو اصلی شیپ ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، ٹھیک ہے، تو وہ ریکٹینگولر شیپ تھی. اب چونکہ قریش جب بلڈ کر رہے تھے نا اس کو ری بلڈ، تو ان کے پاس جو پیسہ تھا وہ کم پڑ گیا. ٹھیک ہے، فنڈز نہیں تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ کعبہ کو ایک سائڈ سے شارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد انہوں نے یعنی جو سائڈ شارٹ کی انہوں نے لائک اسکیئر بنا دیا ریکٹینگل کی نسبت اپنا پیسہ بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اب جو وہ ہے نا کعبہ کے ساتھ ہی مقام جو ہجر کا مقام پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کے وہ قدموں کے نشانات بھی، اس کے ساتھ ہی جو وہ ایریا ہے ہجر کا جہاں پہ لائک نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ جو سیمی سرکل میں ایریا کور ہوتا ہے نا یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، یعنی یہ کعبے سے علیحدہ نہیں تھا. اور پہلے جو ہے نا کعبہ کے 2 گیٹ ہوتے تھے، یہ بعد میں ایک گیٹ بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور پھر جو کعبہ میں انٹری تھی جو ڈور سٹیپ تھا وہ بھی انہوں نے اونچا کر دیا. ٹھیک ہے، لائک کعبہ کے اندر جانے کے لیے آپ کو لائک تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے، اور گیٹ جو ہے نا بہت اونچا بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس حدیث میں حضرت عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ مطلب کیا تم جانتی نہیں ہو کہ جو تمہارے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں تھے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے. تو لائک ان بلیور تھے، مشرکین تھے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اب ایمان لے کے آئے ہیں ابھی یہ ریسنٹلی مشرکین تھے، تو اگر میں کعبہ کو توڑ کے اس کی اصل حالت اسے بلڈ کروں نا، اور میں اگر بلڈ کروں گا تو میں ہجر کے ایریا بھی اس میں انکلوڈ کروں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر میں اس کو توڑوں، ٹھیک ہے، اور ایک دروازہ اس کا ایسٹ والی سائڈ پہ رکھوں، ایک ویسٹ والی سائڈ پہ رکھوں، اور میں ہجر کے ایریا بھی کعبہ کے اندر شامل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا سوچ رہے تھے اس کی اصل بنیادوں پہ، ٹھیک ہے، ریکٹینگولر شیپ پہ. لیکن حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ میں کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ جو لوگ ہیں یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کا اسلام ابھی تازہ ہے، سافٹ ہے، ایمان ان کا بھی کمزور ہے. تو لائک اٹ مائٹ بی فتنہ فار دیم، ٹھیک ہے، کہ اگر کعبہ کو ہم کنسٹرکٹ کریں گے نا دوبارہ سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کے درمیان جو ہے نا فتنہ کھڑا کر دے کہ لائک کہ کعبہ کو توڑ کے دوبارہ سے کیوں بنایا جا رہا ہے نا.
تو لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ بناؤں کعبہ تو میں اس طریقے سے بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ایک اور بھی بڑا پوائنٹ ملتا ہے ہمیں کہ جو دائی ہوتا ہے نا، دائی جس نے دعوت کا کام کرنا ہے، وہ اس کو اپنے لوگوں کی کنڈیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لائک لوگ ایمان کے کس درجے پہ ہیں، لائک مطلب ان کا سٹیٹس کیا ہے، کس انٹلیکچوئل لیول پہ ہیں، کس ایمان کے لیول پہ ہیں، اور اس کے حساب سے اس نے اپنے ورڈز، اپنے ایکشنز چوز کرنے ہوتے ہیں، سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کے حالات کو مد نظر نہ رکھیں اور بس جیسے ایک ٹریڈیشنل تبلیغ ہوتی ہے کہ آتے ہیں، رٹا لگایا ہوتا ہے 4-5 لائنوں کو، اور جو ہے وہ بس ایک روایتی طریقہ چلتا آ رہا ہے، نہیں پتا کہ جس کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، اس کا لیول ایمان کا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہی لیول پہ ہو، تو اس کو آپ آگے تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی نمازیں پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی امام مسجد کو تبلیغ کر رہے ہو. تو لائک یہ دائی ایسا نہیں ہوتا. جو دائی ہوتا ہے اس کو، جس کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں دائی مکمل اچھے طریقے سے جانتا ہو، پھر دعوت اچھی ہوتی ہے. لائک ایک انجان بندے کو آپ دعوت نہیں اچھی دے سکتے جب تک جو ہے وہ آپ، لائک آپ اپنی مثال لے لیں. ابھی آپ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہہ لیں گے، یعنی میں آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک کام کہتا ہوں، پھر دوسرا کہتا ہوں، پھر تیسرا کہتا ہوں. اب یہی چیز آپ امیجن کریں کہ کوئی باہر سے ایک انجان شخص ہے، مطلب میرے ساتھ تو آپ کا سب کا انٹریکشن ہے اور آپ سب مجھے جانتے ہیں اور ایک لمبے ٹائم سے جانتے ہیں. تو میں کچھ کہوں گا، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے انٹینشن کا آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی آپ کا پتہ ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے نا، آپ میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہی بات میری بجائے کوئی نیا شخص، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کہ میری جگہ کوئی میرا بہت ہی کوئی اچھا دوست ہے، وہ بھی نیک ہو سکتا ہے، میرے سے بھی زیادہ نیک ہو، وہ آ کے آپ سے بات کرے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے. تو لائک جتنی زیادہ جان پہچان والے سے کہہ لیں کہ تبلیغ کا اثر ہوتا ہے نا جان پہچان والے پہ، اتنا ایک انجان بندے پہ نہیں ہوتا. تو لائک پہلے جان پہچان بنانی چاہیے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، اب اس کے لیول کو سمجھنا چاہیے، اپنے لیول کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس کو دعوت دینی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگلے کو سمجھ نہیں ہوتے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس سچویشن میں ہے، کس چیزوں سے گزر رہا ہے، اور ہم بس اس کو دعوت دیتے ہیں، جی چلو نماز پڑھو، یہ گانے سننا بند کرو، یہ موویز نہ دیکھا کرو. تو اب ہمیں کیا پتا کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی نا ایسے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک شخص ہے، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیلس فیل کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ جو ہے نا اس کی طبیعت میں لائک غیبت کرنا ہے، تو ہم اسے کہیں یہ غیبت نہ کیا کرو، ڈائریکٹ ایسے کہیں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہٹے گا غیبت سے. اگر ہم اس کے ساتھ اپنی تھوڑی اچھے تعلقات بنائیں، دوستی قائم کریں اور پھر اس کو دعوت دیں، تو آپ دیکھیں وہ کیوں نہیں مانے گا. تو لائک دعوت کا یہ بڑا ایک پیارا پرنسپل ہے. اور اسی کے متعلق ایک حدیث میں ملتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو ان کی سمجھ بوجھ سے یا ان کے ایمان سے بڑے لیول کی بات کرو گے نا، تو یہ چیز ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائیں، کیونکہ انہیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئی نا، تو وہ آپ کے قریب کیوں رہیں گے. تو اس لیے ہمیشہ اگلے کا لیول دیکھ کے، اگلے کی کنڈیشن دیکھ کے نا پھر دعوت دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے کہ قریش نے جو ہے نا وہ دروازہ کعبہ کا اونچا رکھا. ٹھیک ہے. اور پھر جو آگے اس کے حوالے سے کام تھے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. ابھی آج والے میں سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ کریں. اچھا میں کمنٹ سیکشن چیک کر لوں، کوشچن ہوتا ہے.
لڑکی کا لڑکے کو پیغام نکاح دینا کیسے شرعی حساب سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، مطلب جائز چیز ہے، کوئی بری چیز تو نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے لیکن بالکل 40 یہ حدیث ہے کہ جس کو 40 احادیث مطلب کہہ لیں کہ یاد ہوئیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایک سیریز کرتے ہیں 40 احادیث پہ، اور وہ ہم ایک ایک حدیث کو بڑا جو ہے نا ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے، اس طرح ہمارے 40 حدیث بھی یاد ہو جائیں گے اور 40 بہت مین مین ٹاپک بھی کور ہو جائیں گے۔ عشاء آپ فیصل آباد سے ہیں؟ اچھا پھر آپ کہاں سے ہیں؟ کراچی سے ہیں، صحیح ہو گیا، کراچی میں کس ایریا سے ہیں؟ اوکے، سندھی ہوٹل کے قریب، اور آپ کرتی کیا ہیں ابھی؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہیں اسٹڈی؟